کہ رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا امام حاذق حضرت سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی فاتحہ شریف دی جاتی 22 رجب کو، آپ کا یوم شہادت ہے، تو مٹی کے برتنوں میں کنڈوں میں مٹھائی میٹھی چیزیں رکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی، اس کو کہتے ہیں 22 رجب کے کنڈے۔ بہت سارے لوگ کل کریں گے، کوئی گناہ نہیں، اصالِ ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اب یہ مٹی کے برتن کیوں ہوئے اور میٹھا کیوں ہوا؟ بعض جاہل لوگوں نے تو اس میں عجیب عجیب باتیں چھوڑ دی ہیں، وہ بالکل جاہلانہ اور متعصبانہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں خوشی کرنے کے لیے یہ میٹھا پکاتے ہیں اور یہ یوں کرتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسلمان کسی صحابی رسول سے بغض و عناد رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بعض بیوقوف لوگ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تحقیقی بات ہے اب اس طرف کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 22 رجب کو ہے بھی یا نہیں، یہ بھی تو ایک وہ ہے۔ ایسے وہم نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے اعمال حسن ظن پر معمول کریں۔ اب یہ سوال ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ مٹی کے برتن، باقی اور کسی کی ایسا نہیں، یہ خصوصاً کیوں؟ تو ہاں سنیں، یہ گھر کی باتیں گھر کے لوگ بتا سکتے ہیں، یہ کتابوں کو بیچارے کھنگالنے والے یا اس پہ دعوے کرنے والوں کو کیا علم ہے بیچاروں کو، وہ نکتہ چینی کے لیے مختلف چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اہل بیت کی باتیں بالکل ان کی حقیقت ہے اور اس کا لاجک ہے، کوئی خود بخود نہیں بن گیا ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ سنت کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں بہت سخت پابند تھے، اور آپ کا اپنا ایک نظریہ تھا سنت کے معاملے میں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے علاوہ آپ کی پسند کو ترجیح دیتے تھے۔ ہر امام کا، ہر محقق کا، ہر بزرگ کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا۔ تو امام پاک کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ آپ ہمیشہ کسی بھی چیز کھانے پینے میں مٹی ہی کا برتن استعمال کرتے تھے، کوئی اور برتن نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ آپ کی بارگاہ میں حدیث لائی گئی کہ یہ شیشے کے برتن میں بھی حضور نے پیا ہے، لکڑی کے پیالے میں بھی حضور نے کھانا کھایا ہے، دودھ پیا ہے، مختلف چیزیں دکھائی گئیں۔ تو امام پاک فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے یہ سب استعمال کیے جواز کے لیے، کہ ان میں بھی جائز ہے، لیکن حضور کو پسند مٹی کا تھا۔ تو آپ کا نظریہ تھا، آپ پسند سنت میں جو چیز آپ کی زیادہ پسند ہے اس کو ترجیح دیتے۔ آپ نے ساری زندگی مٹی کے برتن کے سوا کوئی برتن استعمال ہی نہیں کیا۔ میں اپنے آقا و مولا کی پسند کا پیروکار ہوں، بہت زیادہ اس معاملے میں سخت ہے، اس لیے وہ مٹی کے برتن آپ سے زیادہ منسوب ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے، اور وقت شہادت بھی آپ نے جو کھانا تناول فرمایا وہ مٹی کے برتن میں تھا۔ تو اس لیے جو اہل محبت ہیں وہ عرب میں بھی، آج عرب میں بھی پورا عراق بھرا پڑا ہے، شام، مصر، عراق، عرب میں بھی آج مسلمان جو ہیں اہل اسلام، اہل عقیدت حضرت امام پاک کی فاتحہ میں پھر وہ مٹی کا برتن رکھتے ہیں کہ ان کی سنت کی جو تمسک اور ان کی سنت کی پابندی وہ قائم رہے، اور ان کے سارے ثواب مٹی کے برتن میں رکھ کے کیا جائے۔ اس لیے وہ کنڈے مشہور ہو گیا اور اس کو کنڈے کی فاتحہ کہنے لگے، بس اتنی سی بات۔ ویسے جو لوگ اس پہ بہت زیادہ جرح کرتے ہیں نا، وہ کسی بھی فاتحہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو اصل چڑ ان سے نہیں ہے، ان کو فاتحہ سے چڑ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور بعد بیچارے لائی لگ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، لائی لگ سمجھتے ہیں، جس نے جدھر لگایا ادھر چل پڑا۔ تو وہ بعض ہمارے لائی لگ لوگ ہیں، وہ جنہوں نے لگایا وہ ادھر ہی لگے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے،
اور بزرگوں کی نسبتوں میں لاجک ہے باتیں۔ حضرت امام پاک کی فاتحہ میں اگر کوئی نمکین چیزیں پکائے گا تو بھی سال ثواب ہے، کوئی گناہ تھوڑا ہے، یا اسٹیل کے برتن میں رکھ کے فاتحہ دے گا تو بھی فاتحہ تو ہوگی۔ لیکن وہ پیار و عقیدت والے لوگ خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کریں جو ان کے لیے اور زیادہ باعث خوشی ہو، ان کی طبیعت و مزاج کو اور زیادہ سنت کے قریب لے جائے۔ یہ بات ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنے گھروں میں ضرور بزرگوں کے سارے ثواب کیا کریں، بچوں کو بزرگوں کے نام یاد ہوں گے اور اپنے گھروں میں وہ پاک نام گونجیں گے، اللہ کے محبوبوں کے نام۔ ہمیں ان سے اس لیے پیار ہے نا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب ہی نہیں ہیں، محبوب کی آل اور اولاد بھی ہیں، پورے کا پورا دین ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ تعالیٰ، دنیا کے جتنے مسلک اور جماعتیں ہیں اور جتنے دین اور علم کے جتنے سمندر اور دریا بنے ہوئے ہیں، ان سب کا انحصار حضرت امام پاک پر ہے۔ حضرت امام پاک کو ہٹا دیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی فقہ بچے گی، نہ کوئی محدث بچے گا، نہ کوئی امام بچے گا۔ حضرت امام جعفر صادق کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہلکے لوگوں نے ان کو ہلکا لے لیا، ہلکے لوگوں نے جو خود ہلکے تھے، جن کو پتہ ہے ان سے پوچھیں کہ امام پاک کا مقام کیا ہے۔ کوئی حضور دادا صاحب سے پوچھے کہ امام جعفر صادق کون ہے، سرکار غوث اعظم سے پوچھے کوئی امام جعفر صادق کون ہے، اللہ اکبر اللہ، سرکار خواجہ صاحب سے پوچھے، اولیاء اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی پوچھے کہ جعفر صادق کون ہے۔ جعفر صادق کا چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ ان کی جوتیاں اٹھانے والا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک مسئلے پہ حضرت امام پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بازار میں روک کر پوچھا، یہ مسئلہ سنا کہ تم ایسے ایسے بتا رہے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا، آپ استاد بھی ہیں، آپ امام اعظم کے استاد ہیں امام جعفر صادق، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بازار میں، خود امام ہے، ہزارہا شاگرد اور فقہ کے امام اور کتنا بڑا مقام اور محدث، اپنی پگڑی اتاری، سرے بازار بچھا دی مٹی پہ، اس پر امام جعفر صادق کو جوتیوں سمیت بٹھایا۔ آپ یاد رکھیے پگڑی ہے، چادر نہیں ہے، سر کی پگڑی ہے، اور بازار میں روڈ پہ بچھ رہی ہے، اور اوپر امام صاحب بیٹھنے لگے تو جوتیوں سمیت، کا حضور نہیں آپ کی جوتیاں بھی اوپر، اور خود نیچے ننگی زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضور اب فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق پوچھتے رہے اور امام اعظم جواب عرض کرتے رہے، حضور ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، اپنی وضاحت پیش کرتے رہے۔ یہ آج کے لوگوں کو چار لفظ ملے، رٹے ہوئے طوطے، ان کو کیا پتا کہ یہ امام جعفر صادق ہو۔ طوطے جیسے مختلف چیزیں یاد کر لیتے ہیں نا، وہ عالم تو نہیں بن جاتے۔ تو یہ چار چار لفظ یاد کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام پاک کے فیوز و برکات سے اہل اسلام کو ہمیشہ مستفید رکھے۔ ان کو نہ کسی کے کنڈے اور نہ کسی کی فاتحہ کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں گونج جاتا ہے، محبتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی محبتوں کو ضرور تازہ رکھیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔